وزیر خزانہ شوکت ترین صاحب انتہائی کامیاب ترین مذاکرات کیے اور بہت ہی اچھے، پاکستان کو اس مصیبت سے نکالا اور ایک اہم ترین پہلے آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات، اس کے بعد سی پیک کے معاملے میں یہ سارے معاملات وہ دیکھ رہے ہیں۔ غربت کے خاتمے کے لیے وہ کوشش کر رہے ہیں، 15% تنخواہیں بڑھانے میں انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے بڑھائیں۔ تو اتنے بڑے بڑے کام شوکت ترین صاحب وہ بھی نہیں آئے۔ جی چوہے صاحب، لیکن پھر یہ کیا کرائیٹیریا ہے، کس بنیاد پر آپ نے یعنی 10 بندوں کو چن لیا اور 45 کو نہیں دیا کچھ؟ تو پھر چوہے صاحب یہ جو وزیر نہیں آئے یہ نہ بلانے پہ نہیں آئے یا یہ سارا کچھ ان کو اندازہ تھا پہلے سے؟ انہوں نے کہا حافظ جی حلوہ تھے، انہوں نے کہا مینو کی، انہوں نے کہا تواڈے لیے تھے، انہوں نے کہا تانوں کی۔ تو وہ بات تو ٹھیک ہے بھائی، اگر پہلے ہی آپ نے بتا دیا کہ یہ 10 بندوں نے ٹھیک کام کیا، باقیوں نے سبق یاد نہیں کیا، لہذا وہ گھر ہی بیٹھے، اس کے یہ ہوا ہے نا۔ اگلا شارٹ سنوائیں جی، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کیوں بلواتے تھے ان وزیروں کو اور بلایا نہیں گیا۔ میں جب اسکول میں تھا نا تو پڑھتا نہیں تھا میں، تو میری والدہ مجھے سارا وقت کہ ہوم ورک کرو، میں کھیل کے، اور جب تک شام کا وقت ہوتا تھا اتنا تھکا ہوا ہوتا تھا میں کام ہی نہیں کرتا تھا۔ تو کلاس میں بڑا میرا نیچے نمبر تھا، تو پھر ایک ہمارا پرنسپل آیا، میں 12-13 سال کا تھا، اس نے فیصلہ کیا کہ سارے اسکول کے سامنے آپ کے مارکس پڑھے جائیں گے۔ تو جب میرا نمبر پیچھے آیا، سارے اسکول کے سامنے کھڑا ہونا پڑا، مارکس پڑھے گئے، وہ اس کے بعد میں اپنی والدہ کو کہتا تھا کہ میں نے ہوم ورک کرنا ہے، اور پھر میری پوزیشن ٹھیک ہوئی۔ وہ کہتے ہیں پورے اسکول میں بےزتی کرو سب کو بلا کے، اس کے بعد وہ کہتے ہیں میں پھر ٹھیک ہو گیا تھا، پھر میں نے ہوم ورک کرنا شروع کر دیا تھا، اس لیے وزیروں کو بلانا چاہیے۔ اگلا شارٹ سنوائیں جی۔ جس طرح میں جب کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ میرے مارکس کتنے آنے ہیں، صرف میری والدہ کو پتہ چلتا تھا، اور وہ پیار اتنا کرتی تھی، وہ کچھ کہتی نہیں تھی۔ تو ہم بھی یہی، میں اپنے اب منسٹرز کو کیا کہوں، اگر کوئی محنت نہیں کرتا تو ہم کہتے رہتے محنت کرو لیکن فرق نہیں پڑتا، لیکن جب سب کے سامنے اب مارکس پڑھے جائیں گے، سزا اور جزا ہوگی، تو انشاءاللہ یہ جو ہمارا باقی ٹینیور ہے اس کے اندر مجھے پوری یقین ہے کہ ہماری جو پرفارمنس ہے وہ گورننس سسٹم ہمارا بہت بہتر ہوگا۔ سزا اور جزا ہوگی تو چوہے صاحب پہلے تو میرٹ لانا چاہیے نا، سزا جزا تو بعد میں۔ یہ جو ہم نے اتنی باتیں کی ہیں اور مثالیں دے کے کی ہیں، اس کے بعد کوئی باقی بچتا ہے کہ یہ واقعتاً ان لوگوں کو میرٹ پہ ڈی لسٹ کیا گیا ہے؟ میرا خیال ہے کوئی کمی یا کوئی ایویلویشن جس بنیاد پر کی گئی ہے اس میں کوئی لیکونہ رہ گیا ہے، اس کو ری وزٹ کر لیں تو بہتر ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ وزارت اطلاعات کی بات کر رہے تھے آپ، فواد چودھری صاحب کی، تو میں نے، ظاہر ہے ہم انفارمیشن منسٹری کے زیادہ قریب ہوتے ہیں، تو میں نے پوچھا مختلف وزارتوں، ان کے مختلف محکموں کے بارے میں، سیکٹری آفس کو، اور انہوں نے کہا جی کہ ہمارے سب رپورٹ سبمٹ ہوئی ہیں اور ٹاپ پہ اے پی پی تھی، اور اے پی پی کے ایم ڈی نے اور ان کے سٹاف نے تمام جو اہداف تھے وہ حاصل کیے، وہ سبمٹ کروائے ہیں۔ پی آئی او آفس جو ہے اس نے بھی اپنا کام کیا ہے، اور مختلف منسٹری کر رہی ہیں، اور ہمارا کام جو ہے وہ نیریٹو کو آگے بڑھانا ہے، وہ کر رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ بھی کام کر رہے ہیں۔ پھر ایک اور چیز ہے، پاکستان ٹیلی ویژن، وہ فواد چودھری صاحب کے حوالے نہیں کیا گیا، اور وزارت اطلاعات کے اس کو براہ راست دیکھا جاتا ہے، اور وہ پیرلل سسٹم ہے۔ یہ ساری چیزیں چودھری صاحب کی گئی ہیں، تو وہ خود بھی آج منسٹری جو ہے، انفارمیشن منسٹری، اور اس کے افسر جو ہیں وہ کافی تھوڑے سے افسردہ بھی تھے، اور تھوڑی سی مایوسی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم تو سارا دن کام کر کر کے تھک گئے ہیں، اور ہر وزارت میں جو ایک، آپ کو پتہ ہے کہ ہر وزارت کا کام جو ہے وہ منسٹری آف انفارمیشن کے آفیسر کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر ہر ایمبیسی میں منسٹری آف انفارمیشن کا افسر بیٹھا ہے، اور وہ ہر سفارت خانے سے وہ کر رہا ہے، سارے کام کر رہا ہے مختلف پوری دنیا میں۔ تو یہ بھی ایک معاملہ ہے، اس کو دیکھنا چاہیے۔ اور بلاول بھٹو نے کس طریقے سے اس ساری آج کی جو سکیٹس دیے گئے کیا کہا، سنیے۔ عدم اعتماد کا پبلک مہم چلانا ہے، عدم اعتماد کے جی
جی مطلب ہے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو فہد چودھری ہیں جب سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں گئے تھے انفارمیشن سے، وہاں بھی انہوں نے کافی کام اچھے کیے، اور ابھی بھی یعنی اگر اتنی بڑی جو ہے مؤثر اپوزیشن کی جو کمپین ہے اس حکومت کے خلاف، سوشل میڈیا ہو، پرنٹ میڈیا ہو، الیکٹرانک میڈیا ہو، فلانے میڈیا ہو، سب جگہ اگر کوئی یعنی دلیری اور جرأت سے کوئی مقابلہ کر رہا ہے تو وہ فہد چودھری ہے، اور اس کے بعد اگر کوئی اس سے بھی زیادہ جان پر کھیل کر کام کر رہا ہے تو وہ شہباز گل ہے، اور اس کے ساتھ ہی محنت اور ذہانت سے اپنا نقطہ نظر دے رہا ہے تو وہ فرق حبیب ہے۔ وہ تینوں ہی غائب ہے، تینوں غائب ہیں۔ ایک اور نام میرے ذہن میں آیا ہے، وہ شاہ صاحب آپ نے کہا کہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، تو شبلی فراز صاحب نے تو الیکٹرانک ووٹنگ کا جو ایک پورے محاذ پہ جنگ لڑی ہے، اور انہوں نے کمپین چلائی اور پھر انہوں نے اپنی بات منوائی، تو وہ بھی مسنگ ہیں اس سارے کرائٹیریا میں، شبلی فراز صاحب۔ جی تو یہ فالٹ ہی نہیں ہے۔ پھر ایک اور نام آیا ہے میرے ذہن میں چوہے صاحب، ابھی آپ نے، کیونکہ لسٹ کے بغیر ہی ہم ذہن دوڑا رہے ہیں، وزیر قانون فروغ نسیم صاحب چوہے صاحب، انہوں نے اتنا بڑا مجاہد آدمی ہے، ہاں وہ بھی، ان کو بھی یاد نہیں کیا گیا، جبکہ سب سے زیادہ آرڈیننس لیجسلیشن اپوزیشن تو کہہ رہی ہے آرڈیننس فیکٹری لگا دیا آپ نے، تو وہ اتنے کام کر رہے ہیں اور وہ بھی غائب ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جس دن بل منظور ہونا تھا، یہ منی بجٹ جس کو فائنانس ترمیمی بل، اس رات کتنے بل منظور ہوئے ہیں ایک رات میں؟ درجنوں۔ تو یہ سارے کام وزارت قانون بھی فارغ ہے چوہے صاحب، یہ ہوا اور ابھی وہ جو فوجداری کے دفعات پتہ نہیں کب سے جی ہاں دکن اسی وقتوں سے چل رہے تھے، اب وہ انقلاب لے آئے ہیں وہاں کہ اتنے دن کے اندر فیصلہ کرنا ہے، اتنے دن میں چلان دینا ہے، اتنا یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے۔ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ تو یہ سارا بلاول یہی بھٹو کر رہے صاحب ہیں۔ نے، بلاول بھٹو نے بات کی ہے، سنائیے۔ اپنے 10 چمچے کو سرٹیفکیٹ بانٹ لیا ہے، مطلب باقی کابینہ پہ خان صاحب نے خود اپنا عدم اعتماد دکھا دیا ہے کہ جو باقی کابینہ کے ممبرز ہیں ان پہ تو خان صاحب کا خود اعتماد نہیں ہے۔ جی چوہے صاحب، یہ کیا لفظ بول رہے ہیں؟ یہ ظاہر ہے غیر پارلیمانی الفاظ ہیں، ہم نہیں بولتے، وہ ظاہر اپوزیشن کے لوگ ہیں جی، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نہیں کیبنہ نے وہ کیا ہے، برابر کرتے رہتے ہیں۔ لیکن جو صاحب ایک بات ہے، یہ میرے سامنے لسٹ پڑی ہے، اس میں ایسے نام بھی ہیں میرا خیال ہے آپ نے کبھی سنے ہی نہیں ہوں گے۔ اس میں اسپیشل اسسٹنٹ ٹو دا پرائم منسٹر، اس میں رؤف صاحب ہیں، آپ نے کبھی نام سنا؟ نہیں مجھے پتا ہے۔ اچھا پتہ ہے۔ تو اور بھی ہیں، ارباب شہزاد صاحب موجود ہیں، محمد، یہ ان کی کارکردگی ہے۔ جی ہاں، محمود باقی ہیں، ٹھیک ہے جی، شاہ زین بگٹی صاحب بھی ہیں، ارباب غلام رحیم صاحب ہیں، خالد منصور صاحب ہیں، سی پیک، ان کو بھی اگنور کیا گیا۔ تو یہ بہرحال کافی کچھ ہے جی۔ یہ آگے بڑھتے ہیں جج صاحب، اس پہ آپ نے کچھ فرمانا ہے تو فرمائیں، ورنہ آگے چلیں۔ نہیں میں تو کیا، یعنی ہر روز ہی آپ ایک نیا لطیفہ اور شوشہ چھوڑ دیتے ہیں، اچھا ادھر سب ہم ایک، چلے جاتے ہیں، مین ایشوز رہ جاتے ہیں۔ ہاں مین ایشوز رہ جاتے ہیں، لیکن ظاہر ہے ہم نے یہ کام تو کرنا ہی ہے۔ ایک اور بات بھی ہے جج صاحب، اس میں اتحادی جماعتوں کے وزیر بھی مسنگ ہیں، حالانکہ انفارمیشن ٹیکنالوجی جو ہے وہ سب سے زیادہ، اس میں سب سے زیادہ کام ہو رہا ہے، امین الحق صاحب ہیں اس میں، اچھا ٹھیک ہے، انفارمیشن ٹیکنالوجی، اور اس میں آمدنی بھی بہت زیادہ بڑی ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیے، اور ان کے اچھے خاصے کام وہ کر رہے ہیں۔ ابھی تو خیال ہے کہ ایکسپورٹ جو ہے کئی گنا بڑھ جائے گی جی انشاءاللہ۔ بالکل ایسا ہی ہے، بڑھ بھی چکی ہے، مزید بڑھے گی۔ تو ایم کیو ایم کے ہیں، وہ بھی اس میں بیچارے مسنگ ہیں، شریف آدمی ہیں، پتہ نہیں کیوں مسنگ ہیں۔ اور وزارت ہاؤسنگ، آپ کا جو کنسٹرکشن کا کام ہے چوہے صاحب، آپ نے گھر دینے ہیں لوگوں کو، ہزاروں گھروں کو، پروجیکٹ بھی شروع ہو چکے ہیں، وہ طارق بشیر چیمہ صاحب ہیں وزارت ہاؤسنگ کے، وہ بھی مسنگ ہیں۔
مون سلائی صاحب مسنگ. میرا خیال ہے تو ارباب شہزاد کو بلائیں نا شو میں کہ انہوں نے کس بنیاد پر کیا ہے. ارباب شہزاد صاحب کو ویسے بلانا چاہیے اور ان کو آنا چاہیے. اب ایک بریک لیتے ہیں جی, بریک کے بعد کچھ خبریں ہیں.